بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، آج کا درس ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہوگا. اللہ تعالی اپنے کلام مقدس کے اسرار اور رموز، حقائق و دقائق، معانی و معارف، انوار و تجلیات ہمارے سینے پر کھول دے. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جس پر تو نے، جن پر چلنے والوں پہ تو نے اپنا احسان عظیم فرمایا اور انعام فرمایا. حاضرین محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت فاتحہ شریف کی آیت طیبہ ہے. بہت سے لوگ اس آیت طیبہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے تلاوت فرما کر اس کے معانی اور اسرار و رموز کو کچھ اس طرح بدل جاتے ہیں اور کچھ اس طرح گھوم کر جاتے ہیں کہ سننے والے لوگ حیران رہ جاتے ہیں. حاضرین محترم، ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت اس وحدہ لا شریک کی ہے جس کی ضد کوئی نہیں، جس کی ند کوئی نہیں، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، جس کے لیے موت کوئی نہیں، جس کے لیے اونگ کوئی نہیں، جس کے لیے سکون کوئی نہیں، جس کے لیے عیب کوئی نہیں. وہ جو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ جو انعام عطا کرنے والا ہے، جو نعمتیں بانٹنے والا ہے. اس خدا کے لیے ساری عبادتیں ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. جب اقرار کر دیا نعبد تو تم تو تنہا کھڑے ہو، پھر صیغہ جمع متکلم کا کیوں کہہ لیا نعبد؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تنہا نہیں. ہمیں تنہا نہ کہو. صیغہ تو واحد متکلم ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک نہیں، ہم مجموعہ ہیں. یہ دو آنکھیں ہیں، یہ دو کان ہیں، یہ زبان ہے، یہ 10 انگلیاں ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ بال ہیں، یہ
جوارح و اعضاء ہیں، یہ قلب و جگر ہے، یہ ارادے اور نیتیں ہیں، یہ حرکتیں اور کیفیتیں ہیں، کیا یہ سب ایک ہیں؟ ان سب کے مجموعے کا نام ایک جسم ہے۔ ان سب کو جب اکٹھا کرو گے تو ایک جسم کہلائے گا، اور جب عبادت میں آؤ گے تو تمہارا باڈ بھی عبادت گزار ہوگا، تمہاری آنکھ بھی عبادت گزار ہوگی۔ میں نماز میں آیا، میرا ابا سامنے آ گیا، میں گردن گھما کے دیکھ نہیں سکا۔ میری ماں سامنے آ گئی، میں اسے گردن موڑ کے دیکھ نہیں سکا۔ آخر کیوں؟ آنکھیں خدا نے دو دی ہیں تو دیکھنے کو دی ہیں، عبادت کے اندر نے گردن کیوں نہیں موڑ سکا، کیوں نہیں دیکھ سکا؟ اس لیے کہ ایاک نعبد، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ آنکھیں عبادت میں لگی ہوئی ہیں، غیر کی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ آنکھیں نماز کے اندر کسی کو دیکھ سکتی ہیں تو یہ صرف کائنات میں ایک محمد کا نام ہے، تنہا صرف سید الانبیاء ہیں۔ تم نماز پڑھتے ہو، میرے آقا تمہیں بلا لیں۔ اب ایک طرف عبادت خدا کی ہے، ایاک نعبد، ایک طرف آواز مصطفیٰ کی ہے۔ اب کیا رسول اللہ کو غیر اللہ سمجھ کے رسول اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، نہیں دیکھیں گے؟ حاضرین محترم، تم نماز خدا کی پڑھ رہے ہو، رکوع میں چلے گئے ہو، سبحانہ کا لفظ کہہ چکے ہو، میرے آقا کی آواز کانوں میں آئی، ربی العظیم تم کہہ نہیں سکتے، تم سیدھے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کے حکم کو مان دو۔ بازار بیچتے ہیں، بازار چلے جاؤ، واپس لوٹ کے آؤ تو تم پھر رکوع میں چلے جاؤ اور ربی العظیم کہہ کے اپنی تسبیح کو پورا کرو، تمہارا جانا آنا نماز کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی عبادت مصطفیٰ کے بغیر ملتی کب؟ اس کی عبادت مصطفیٰ کے بغیر قبول کب ہوتی؟ حالت نماز میں جو کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہنا پڑے گا کہ بعد خدا جناب محمد مصطفیٰ ہی ہیں، اور بس ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ایک عبادت بھی تیری کرتے ہیں، استعانت بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ مدد کا مانگنے کا یہ معنی نہیں کہ پٹھے کاٹے ہیں بھینس کے لیے، یا اللہ آ جا سر پہ رکھا دے، یہ معنی کرو گے؟ لوگ تو یہی معنی کرتے ہیں، میرا رب پٹھے تمہارے سر پہ نہیں رکھائے گا، اس کی اعانت یہ ہے کہ تمہاری مدد کو کوئی بندہ مقرر کر دے۔ رزق تمہیں وہی دیتا ہے، پھل وہی دیتا ہے، آٹا وہی دیتا ہے، باجرے جوار مکئی وہی دینے والا ہے، لیکن میرا رب تمہیں نہیں دے گا، اس کے لیے بھی پانی برسائے گا۔ تو استعانت ربوبیت کا وہ معنی نہیں
جو مولوی صاحبان کرتے ہیں اپنے مدرسے کی دیوار اونچی کرنے کے لیے، یہ استعانت کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ پڑھا عبادت ہے، الرحمن الرحیم پڑھا عبادت ہے، مالک یوم الدین پڑھا عبادت ہے، ایاک نعبد یہ جو کچھ کہا تیرے لیے کہا، اب اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ بھی عطا کر، اس لیے کہ جو کہہ چکے ہیں وہ تیری عبادت کے لیے، جو مانگنے والے ہیں وہ تیری استعانت کے ساتھ، تیری امداد کے ساتھ، تیری امداد کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ میں گزشتہ درس کا ایک حوالہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ میں اپنے مضمون کو تو مختصر وقت میں مکمل نہیں کر پاتا، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تم سب نقصان میں ہو۔ اب پیدا تو اس نے کیا ہے، اور وہی کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سب نقصان میں ہو۔ وہی فرماتا ہے الا الذین آمنوا، کب نکلو گے نقصان سے؟ جب ایمان لے آؤ گے، اور ایمان خدا پہ نہیں، خدا کے رسول پہ لانا ہوگا۔ جب تک رسول پہ ایمان نہ لاؤ گے خدا پہ ایمان ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان بالتوحید رسالت کی دیوار کے پار ہے۔ رسول اللہ نے خدا تو نہیں منوایا، پہلے تو اپنا آپ منوایا۔ ایک قوم 40 سال گزارے میں کیسا ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک قوم بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہو، بڑے صاحب عقل و دانش ہو، خدا کیسا ہے؟ میرے آقا نے مکے والوں سے کہا میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں؟ اپنا آپ کیوں منوایا؟ اس لیے کہ اپنا خدا منوانا تھا، تو رسالت نے خدا منوانے کے لیے اپنا آپ منوایا ہے۔ جب تک رسول کو نہیں مانو گے خدا مانا کیسے جائے گا؟ کس طرح مانو گے خدا کو؟ نقصان سے کب نکلیں گے؟ جب رسالت کا ساتھ ہوگا۔ فرعون کی نسل، فرعون کو ماننے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، ان کی بچیاں جوان ہو گئیں، کس سے نکاح کریں؟ ان کے لوگ بوڑھے ہو گئے، کون کما کے لائے؟ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی سپاہی دروازے پہ آیا، بچے کو اٹھایا، بچے کے سینے پہ پاؤں رکھا، خنجر گردن پہ چلایا، ماں باپ دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہ مسکنت، یہ ذلت، یہ کمزوری، یہ عاجزی، یہ ظلم، یہ ستم، یہ کیوں برداشت ہوتا رہا؟ کیا کچھ نہیں کر سکے؟ انہوں نے رسالت کا دامن چھوڑا ہوا تھا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بچے ذبح ہوتے رہے، کچھ نہیں کر سکے۔ میرے رب کی رحمتوں نے انگڑائی دی، وجود موسیٰ ظاہر ہوا علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر ایک وجود موسیٰ کی برکت سے فضلتکم علی العالمین،
ہم نے تم کو زمانے پر عظیم کر دیا. تو وہ جنگ کر کے تو غالب نہیں ہوئے، وہ سامانے جنگ جمع کر کے تو غالب نہیں ہوئے. بنی اسرائیل قوم فرعون کا مقابلہ کر کے تو غالب نہیں ہوئے، غالب ہوئے ہیں جو نبوت کا دامن تھام کے غالب ہوئے. حاضرین محترم، عبادت اس کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے وہ بھیج جس کا دامن تھام کے ہم غالب آ جائیں. وہ میدان جہاد میں کھڑا ہو تو تیرے فرشتے بھی اترتے نظر آئیں. بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اگر عبادت میں آئے ہیں آنکھیں، عبادت میں لباس، عبادت میں بال، عبادت میں وجود، عبادت میں قدم، عبادت میں نہ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کچھ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم آنکھیں گھما سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم گردن کو موڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے اندر ہیں. لیکن وہ عبادت کی لذتیں، وہ عبادت کی حلاوتیں، وہ عبادت کا درد، وہ عبادت کا کیف، وہ عبادت کا سرور، وہ عبادت کا حضور، وہ عبادت کا نور، وہ عبادت کی لذت. انت تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تک وہ فضل کا دروازہ نہ کھولے کس طرح ملے گی، کس طرح نصیب ہوگی؟ کہنا پڑے گا ہم بوٹ کا تسمہ عبادت کے بدلے میں نہیں مانگتے، اس عبادت کی لذت خدا سے مانگتے ہیں، اس عبادت کی کیفیت باطنیہ کے طلبگار ہیں، اور وہ ملتی ہے ان لوگوں کی نسبت سے جن پہ رب نے انعام کیے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنے انعامات فرمائے. صراط مستقیم دیکھو. ہم نے کسی زمانے میں سکولوں کی مار کھایا کرتے تھے تو استاد نے پڑھایا تھا کہ 2 نقطوں کو کم سے کم فاصلے میں جو ملا دے اسے خط مستقیم کہتے ہیں. کہنا پڑے گا خط مستقیم تو وہ ہوا جو 2 نقطوں کو کم سے کم فاصلے میں ملا دے. صراط مستقیم کون سا ہوا؟ جو دروازے پہ آنے والے ڈاکو کو چشمے زدن میں قطب بنا دے. آیا ہے تو وہ ڈاکو تھا، چور تھا، قزاق تھا، بدماش تھا، عیار تھا. آنے والا آیا تو بدماش تھا، جانے والا جب جا رہا تھا تو وہ زمانے کا قطب تھا. صاحب و شکر کی منزلیں طے کر چکا تھا، وہ قبض و بست کی حیرتیں وہ گزر چکا تھا. کہنا پڑے گا کہ کوئی محنتوں سے یہ مقامات پاتا ہے، کوئی کسی کی نگاہ سے یہ حال پاتا ہے. باقی بندہ کے پاس آ گیا روٹیاں پکانے والا نان بھائی. یہ لوگ مفلوق الحال رہے ہیں. اب دنیا جیفتن و طالبها کلاب. میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا تو مردار ہے، اس کو نوچنے والے
کتے ہیں، اس کو نوچنے والے کتے ہیں۔ کس کے لیے دنیا جمع کر رہا ہے؟ کس کے لیے سودا غلط بیچتا ہے قسمیں اٹھا کے؟ یہ ساری دولت لوگوں کے لیے ہے، یہ ساری جائیدادیں تو لوگوں کے لیے ہیں۔ تو نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی حال پہ تجھے طرز نہیں آیا؟ اب دنیا کی فتن، یہ دنیا تو مردار ہے، وہ طالبھا کلاب، نوچنے والے کتے ہیں۔ 4000 روپیہ دی رشوت کا آ گیا، بڑے چمکتے ہوئے نوٹ چھوڑے کون؟ لیکن ان نوٹوں کی چمک نہ دیکھ، مصطفیٰ کے ارشاد کو بھی کبھی دیکھ لیا کر۔ حاضرین محترم، سید الانبیاء، تاجدار عرب و عجم کا وہ غلام جسے باقی باللہ کہتے ہیں، پیسے کوئی نہیں تھے کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ ارشاد فرمایا روٹیاں پکانے والے تندور والے کو، بھئی آج تو میرے پاس کچھ نہیں، پھر کسی وقت تشریف لے آنا۔ اس نے کہا بابا جی میں پیسے لینے نہیں آیا، میں پیسے نہیں آج مانگنے آیا۔ فرمایا پھر کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی کون میں مجھے باقی باللہ بنا دو نا، پیسے دینے نہیں آیا، مجھے باقی باللہ بنا دو۔ اب انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں کیسے بنا سکتا ہوں، اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سے مدد چاہو، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں باقی باللہ تو بنا دوں گا، تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تیری برداشت کے باہر ہے۔ کہا حضور مرتا ہوں تو مر جاؤں، باقی باللہ بن کے تو مروں گا نا۔ سینے سے لگا لیا، چھوڑا، شکل ایک، رنگ ایک، لباس ایک، حالت ایک، مزہ ایک، کیفیت باطنیہ ایک، دیکھنے والوں کو پہچان نہ ہوئی، صرف اتنا ہی پہچان سکے کہ ایک لڑکھڑاتا آ رہا تھا، ایک مکانت میں ہوش کے ساتھ آ رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب یہ بوجھ ولایت آتا ہے اچانک تو قدم در کھڑا جاتے ہیں۔ کسی کی نگاہ سے باقی باللہ بن گیا، کسی کی نگاہ سے قطب بن گیا۔ یہ دو نقطوں کو کم سے کم فاصلے میں ملانے والے کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں یہ دو نقطوں کو کم سے کم فاصلے میں ملانے والے؟ عثمان ہارونی، عثمان ہارونی، بڑی سخت سردی، سرکار کہا، غریب النواز کو کہا پانی لے آ وضو کرو، پانی لے آئے، مٹی کا لوٹا بھرا ہوا اٹھایا، آئے تو پیر سو گیا تھا، اب سنانے کھڑے رہے، پتہ نہیں پیر کب جاگے اور کب پانی مانگ بیٹھے۔ حاضرین محترم، اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم، کسی شعیب کی بکریاں تو چرانا پڑتی ہیں نا، پھر کلیمی دو قدم ہے۔
پتہ نہیں کیا بات کہنے لگا ہاں حاضرین محترم، بابا جی حضور نے فرمایا پانی لیا، خود سو گئے۔ اب سرکار کھڑے ہیں، پانی اٹھا کر سرگ ہو گئے۔ اچانک مرشد نے آنکھیں کھولی، او معین الدین جی حضور، اور کدھر ہے پانی؟ ہاتھ لگایا تو جاگ ٹھنڈا۔ کہا حضور معافی دینا، میں بھی پانی گرم کر کے لایا۔ لنگر میں گئے تو بالنی کوئی نہیں، سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں۔ قمیص اتاری وہ بھی جلا دی، پگڑی اتاری وہ بھی جلا دی، چادر اتاری وہ بھی جلا دی، سب کچھ جلا جلو کے جناب پانی گرم کیا، آ کے وضو کرایا۔ آپ کانپتے رہے سردی سے، مرشد کو گرم پانی سے وضو کرا رہے ہیں۔ مرشد وضو کر چکا تو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وضو کر کے دیکھا، وہ کیا کپڑے تیرے کدھر ہے؟ سرکار بالن کو نہیں تھا، کپڑے جلا کے میں نے وضو کا پانی گرم کیا ہے۔ فرمایا پھر تو بہت ٹھر گئے ہو، کپڑے کو نہیں تمہارے ساتھ۔ سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ کہنے لگے او معین الدین، مسکراتا آ رہا ہے وہ کوئی گیسو بدوش، کشتگانے غم خبردار اہل دل ہوشیار بات، دیکھ وہ آکار ہے، دوڑ قدم چوم دے، کچھ مل جائے گا۔ دینے والا میں نہیں، دینے والے تو وہ ہیں، خدا کے خزانے ان کی مٹھی میں ہیں۔ حاضرین محترم، استقامت فی الدین یہ بنیاد ہے، اور یہ اس کی فضل، اس کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں نستعین کا معنی جو بھی کرو، قرآن مجید سارا جو اس میں بند ہے، جتنے چاہو معنی کرو، لیکن فقراء کا یہی معنی ہے کہ استعانت کا یہ معنی ہے، یا اللہ تو نے اللہ کہنے کی توفیق دی ہے، اب اس پہ قائم بھی رکھنا۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے اللہ کہا پھر اس پہ پکا ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا ہم اس کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں۔ پھر میرا رب آپ ان سے پوچھتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، مانگو جو تم چاہتے ہو اپنے لیے میں دوں گا۔